السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ ٹاک ود راجہ زین رحمان۔ بڑا ایک پچھلے دنوں میں ایک سلوگن آیا تھا، بات تو ویسے اس پہ کرنی نہیں چاہیے پر ویسے ہی آیا تھا، عورت مارچ۔ اسی طرح ایک نئی چیز متعارف ہو گئی ہے، کرونا وائرس۔ کرونا وائرس دن بہ دن ایسا پھیلتا جا رہا ہے کہ اب سوچنا اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کنٹرول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ہے، لیکن امریکہ نے پچھلے دنوں تو بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس کی ویکسین جو ہے وہ بھی بنا لی ہے۔ اب وہ ویکسین وہ کب تک پہنچے گی، وہ عام بندے کی اپروچ میں ہے بھی یا نہیں۔ کرونا وائرس دن بہ دن ایک ہاٹ ٹاپک کی صورت میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں میں ایک عجیب سی گہما گہمی آ گئی ہے، ماسک پہننا، ہاتھ نہ ملانا، مطلب ایک اس نے بڑی دہشت سی اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں کریٹ کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے یہ 118 ممالک سے زائد ممالک کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ جس ممالک کو جس ملک کو اس نے افیکٹ کیا ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا کے بعد جو دوسرا ملک ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ ہے اٹلی، اور اٹلی کے بعد آن گوئنگ بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ بہت برے طریقے سے اس سے نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی کافی ان دنوں ہائی لائٹ ہوا ہے۔ کرونا وائرس کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور دیکھیں ہر بندے کا، میرا یہاں پہ یہ ماننا ہے کہ ہر بندہ اپنا ایک سٹانس دیتا ہے آگے، جو کہ میرے خیال سے غلط ہے۔ جو اس کے طبی ماہرین ہیں جو اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ان کو آنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اس کے اوپر ایسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کون سی ویکسین ایسی ہے، کون سی ٹریٹمنٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے کرونا وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب جو بات کریں گے ہم لوگ اس پروگرام کے اندر، ہمارے ساتھ ہم نے اس لیے آج سیاست سے تھوڑا ہٹ کے بات کریں گے، تنقید نہیں کریں گے، اپوزیشن بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کو اسپیسیفکلی رکھیں گے کرونا وائرس کے اوپر، اس کی احتیاطی تدابیریں وغیرہ سب کچھ چلیں گے۔ یہاں پہ میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بیرون ملک میں قائم ہیں اس ٹائم مقیم ہے، وہاں پہ میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں، اب جیسے کہ سندھ کی مثال لے لیں، 14 لوگوں کی وجہ سے وائرس پھیلا، 14 لوگ بیرون ملک میں سے پاکستان آئے، اور وہ 14 کے 14 لوگ بکوز سندھ حکومت کے وہ بائی ایئر آئے تھے، اور اسکریننگ مانیٹرنگ وغیرہ اس حد تک نہیں تھی، لیکن وہ پھیلا کیسے بیرون ملک۔ اگر آپ لوگ پاکستان ٹریول کرتے بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک آئسولیٹ روم میں رکھیں، اپنے آپ کو اپنی فیملی سے دور رکھیں، تاکہ یہ مرض ایسا ہے جو کہ ڈراپلیٹ کے تھرو بھی پھیلتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے تھرو پھیلتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ آج کی لیٹسٹ فیگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے افیکٹ ہو چکی ہیں اس ٹائم تک۔ جو کہ لیٹسٹ فیگر ہے ہمارے پاس وہ ہیں ٹوٹل کیسز جو کہ اس ٹائم کرونا وائرس کے ہیں پاکستان کے اندر، وہ 542 ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر 10، پنجاب کے اندر 104، سندھ کے اندر 267، کے پی کے 27، اور جو کہ اس سے ٹوٹل جو آپ کی ڈیتھس ہو چکی ہیں وہ ہیں 3، اور جو اس میں ریکورڈ پیشنٹس ہیں آپ کے وہ ہیں آپ کے 5۔ اب یہ 542 جو اس میں ٹوٹل اس سے متاثر ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے، اور گلگت بلتستان میں آپ کو بتاتا چلوں 30 پیشنٹ جو کہ گلگت بلتستان میں بھی موجود ہیں۔ یہ اب بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس سب میں آپ کو اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر بابر سعید خان جو کہ ایک CEO بھی ہیں بہت بڑے ادارے کے، اور ان کا جو ہاسپٹل ہے وہ پاکستان کا پہلا شوگر ہاسپٹل ہے، ڈائبٹیز سینٹر کی بات کروں۔ دوسرا ہمارے ساتھ موجود ہے عابدہ راجہ صاحبہ جو کہ ایم پی اے ہے PTI گورنمنٹ سے، اور چیئرپرسن بھی ہیں پاپولیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کی۔ اب دونوں مہمانوں کو تھینک یو، بہت شکریہ آپ لوگ آنے کا۔ سر ڈاکٹر صاحب آپ شروع کرتا ہوں، یہ کرونا وائرس سر کوئی دن بہ دن زیادہ ہی جو ہے پھیلتا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس اصل مسئلہ یہاں پہ یہ بھی بہت بڑا ہے کہ لوگوں کو شاید نالج نہیں ہے اس کے بارے میں، اور ڈفرینٹ ہر بندہ اپنی دیتا ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں بتائیے کہ کرونا وائرس بیسیکلی ہے کیا چیز؟ تھینک یو زین فار کالنگ می۔ جو کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے جو وجہ بنتی ہے وہ جراثیم بنتی ہے، اگر وہ انفیکشس ڈیزیز ہے، اور جراثیم بالعموم 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو بیکٹیریا ہوتے ہیں، یا تو پیراسائٹ ہوتے ہیں، یا تو وائرس ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور بیکٹیریا کے لیے ہمارے پاس ہے اینٹی بایوٹک، ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں۔ پیراسائٹ کے لیے ہمارے پاس ہے ٹریٹمنٹ، ہم اس کو بھی ٹریٹ کر لیتے ہیں۔ وائرسز کے لیے وہ وائرس جو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے ان کو تو ٹریٹمنٹ ہے اویلیبل، جیسا کہ ہیپاٹائٹس کا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن جیسے کرونا وائرس اب ہے، یہ ایک نیا وائرس ہے۔
کورونا وائرس تو نیا نہیں ہے، لیکن کورونا کا جو یہ والا ناول کمپوننٹ ہے جو اس کی اس فیملی کا نیا ایک سمجھے بچہ نکلا ہے، یہ نیا وائرس ہے. اور یہ اس کا جو پرائمری ہوسٹ ہے، یہ سارے وائرسز بالعموم جانوروں میں رہتے ہیں، لیکن جانوروں سے یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں انسانوں کے اندر. اب اگر وہ جانوروں میں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہونے کے بعد میوٹیٹ کر جائیں، یعنی اپنے آپ میں وہ تبدیلی کر لیں یہ وائرسز کہ جو انسان کی باڈی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، وہاں سے پھر یہ ہیومن انٹرونشن کی سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں ڈیزیز کاز کرتے ہیں. تو بیسکلی جو اس کا ہے کاز جو ریزن ہے وہ تو ایک وائرس ہے، اور کورونا ہم اس کو بولتے ہیں. سر دیکھیں، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، ہر چیز عمر کے حساب سے چلتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے بیسیکلی یہ زیادہ بڑے عمر کے لوگوں کی سائیکی ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ وائرس بڑی عمر کے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ کس عمر تک یہ وائرس افیکٹ کر سکتا ہے ویسے، کیونکہ کیس آ چکا 20 سال کا؟ دیکھیں، وائرس نے جو ہے نا وہ کوئی چشمہ لگا کے نہیں رکھا ہوتا کہ کون بوڑھا ہے اور کون بچہ ہے. وائرس تو ایک اگر ایک چیز اویلیبل ہے انوائرمنٹ میں اور وہ اگر جاتی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ عمر کے ساتھ جیسے آپ کی گاڑی پرانی ہوتی ہے تو گاڑی میکینک کے پاس زیادہ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طرح انسان عمر کے ساتھ بوڑھا ہوتا ہے تو ہمارے سارے سسٹم انکلوڈنگ ہماری قوت مدافعت یعنی ہماری امیونٹی ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے، اور ان میں کوئی نہ کوئی بیماری چھپی ہوتی ہے جو کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بڑے لوگ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں 50+ یا اسپیشلی 60+، وہ خاص کر کے اس کی ولنریبل پاپولیشن ہے. میڈم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے اٹلی میں ہے جب یہ کرونا وائرس متعارف ہوا، ڈیتھ شروع ہوگی، تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا یہ ایک آ گیا بس اس کو کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ حکومت کی نیگلیجنسی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے کرونا کے لیے؟ میرے خیال میں جو ابھی آپ نے دیکھا ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، فنڈز بھی جیسے پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ 26 سے انہوں نے 1 ارب روپے کر دیے، اور اس طریقے سے اسپتالوں کے اندر ایمرجنسی لگا دی گئی. کوئی 3 ہاسپٹلس ہیں جن کو خالی کرونا کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر پیشنٹ آتے ہیں وہاں رکھے جائیں گے. تو حکومت نے میرے خیال میں جتنی جو اسے ایک دم سے کرنا چاہیے تھا، ایمرجنسی لگانی چاہیے تھی، ہائی الرٹ کر دی، وہ حکومت نے کر دی. بچوں کو چھٹیاں دے دی، شادیاں جو ہیں وہ بند کر دی ہر جگہ کے اوپر. ابھی تو آج تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ 3-4 لوگوں کے بھی اکٹھے بیٹھنے کے اوپر بھی پابندی لگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی لیں، یہ نہ کہیں کہ ہر چیز میں. بلکہ صبح سے کچھ دکانوں پہ جا رہی تھی، کوئی چیزیں ضرورت ہے یا کچھ تو لینے کے لیے، تو وہ میں نے دیکھا کہ جو دکاندار ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. کتنے لوگوں کو میں نے خود کہا کہ آپ ماسک پہن کے رکھیں. جیسے میں آپ کے پاس آئی ہوں، ڈفرینٹ لوگ آ رہے ہیں تو اپنے ماسک میں، آپ کو تو نہیں پتہ کہ کس کو ہے، اللہ نہ کرے کرونا کس کو ہے، کہ اسی طرح پھیلتے. تو لوگ اتنا زیادہ وہ اس نے کہا نہیں میم یہ اللہ کی مرضی. دیکھیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو. تو جان کی اس ٹائم پہ ایک سیریس ایشو ہے. اٹلی میں آپ دیکھیں 400 سے 500 کی لاشیں روز کی ہیں. اتنی لاشیں ہو چکی ہیں کہ اب ان کو فوج بلانا پڑی ہے، اور اس میں جگہ بھی ختم ہو گئی ہے، قبر کی جگہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، بہت خطرناک ہے. اور ہم لوگ جو ہیں پاکستان کے پاس تو اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. اللہ نہ کرے اگر یہ بہت پھیل جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں گے. اس لیے میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ احتیاط کریں، اپنے آپ کو گھروں کے اندر رکھیں. دیکھیں چھٹیاں منانے لوگ چلے گئے اپنے ادھر ادھر جہاں بھی گئے. اگر تو لوگ بہت سے لوگ جو مجھے پتہ چلا ہے، جیسے جہاں میں رہتی ہوں تو وہاں مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ یہ ایریا تو سنسان ہو گیا سارا، لوگوں کو چھٹیاں ہوئی تو اپنے گاؤں چلے گئے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کریں، گھروں کے اندر رہیں. سب سے جو مین چیز یہی ہے کہ بچے ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے، کیونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ان کے اوپر اٹیک زیادہ ہوتا ہے. جو بھی بندہ ویک ہوگا تو ظاہر ہے یہ وائرس جلدی اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. تو میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہیں ان کو فالو کریں اور گھروں کے اندر رہیں. یہ چھٹیاں اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ انجوائے کریں، آپ لوگ عبادت کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب لایا ہے پوری دنیا پہ یہ ختم ہو. اچھا، اگر آئسولیشن وارڈ کی بات کی جائے اسلام آباد کے اندر آپ لوگوں نے بنائے ہیں، اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو لیتے ہی نہیں ہیں. اگر میں سسپیکٹڈ پیشنٹ ہوں
میں جاتا ہوں ان کے پاس, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی 14 دن کی ہسٹری دکھائیں, آپ نے اگر ٹریول تو نہیں کیا. تو کیا 14 دن کی جو ہسٹری ہے جن لوگوں کی ٹریول کرنے کی, خالی وہی چاہ سکتے ہیں اس آئسولیشن وارڈ کے اندر, وہ کچھ سسپیکٹڈ پیشنٹ نہیں چاہ سکتا؟ نہیں, بالکل جا سکتا ہے, لیکن ظاہر انہوں نے سمٹمس تو دیکھنے ہیں نا. بعض آپ دیکھیں, میں وہاں پہ گئی ہوئی تھی بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں. اچھا. تو میں بھی وہاں دیکھنے ہی گئی تھی کہ کیا ہمارے ہاسپٹلس میں کتنے پیشنٹ آئیں. کیا میں بیٹھے ہوئے تو ایک پیشنٹ آیا لڑکا, لوگ ویسے ہی بہت ڈر گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹیسٹ کریں کہ مجھے کرونا تو نہیں ہے. اب نہ اس کو نزلہ تھا, نہ زکام تھا, نہ بخار تھا, نہ گلے میں درد. ایک ڈاکٹر نے کہا, وہاں پہ جو ڈی ایم ایس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں پھر مجھے لکھ کے دیں, میری کمپنی نے کہا مجھے لکھ کے دیں. تو دوسرے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے پھر لکھوایا کہ نہ تو یہ باہر گیا, نہ کوئی سمٹم ہے. تو ایسے ہی مطلب ہر بندہ اس طرح سے آ رہا ہے, کوئی سمٹمس تو ہونے چاہیے. اور ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم اگر ایک دم سے 400 بندہ ہاسپٹل کے اندر آ جاتا ہے جی بغیر کسی بھی سمٹم کے ہمارے ٹیسٹ کریں, تو ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. ہاں, جس کے اندر سمٹمس پائے جاتے ہیں تو اس کو تو ظاہر سی بات ہے آئسولیٹ بھی کیا جاتا ہے, وارڈ میں بھی رکھا جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. لیکن لوگوں نے جو مذاق میں اس کو لے لیا ہے, تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ گرم پانی استعمال کیا جائے تو کرونا ختم ہو سکتا ہے. ہاتھ دھوئیں گرم پانی کے ساتھ, غسل کریں گرم پانی کے ساتھ, پانی پئیں گرم تو معدے کے اندر کی جراثیم مر جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں یہ گرم پانی پاؤں, جو لاسٹ بات ابھی ہوئی تھی, ہمیں سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ ہمارے پاس پاکستان میں ہاسپٹل کے بیڈس کی تعداد کیا ہے, اور اس میں ہمارے پاس کوارنٹائن کے لیے یا آئسولیشن کے لیے بیڈس کی تعداد کیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ ایپیڈیمک تو گرو کر رہی ہے, یہ وائرس کے جو مریض بڑھ رہے ہیں. اب اگر آپ لے کے لوگوں کو ان کو رکھ لیں گے کہ جو جن کے پاس آئسولیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یا جن کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے اپنے گھر پہ, تو پھر اب وہ جن کو نیڈ بنتی ہے وہ لوگ کہاں جائیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر گھر میں 6 لوگ ہیں اور گھر میں 2 روٹیاں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ جو سب سے کمزور ہے اس کو پہلے کھلائیں گے نا روٹی. تو یہ ایسی ہی نیڈ ہے. اب آپ نے جو بات کری کہ گرم پانی کے حوالے سے, دیکھیے اس میں چیز یہ ہے کہ بہت سارے رومرز ہیں یا غلط کانسیپٹس ہیں. یہ بات بجا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ گرمی کو برداشت نہیں کرتا زیادہ. اچھا. اور یہ وائرس ٹھنڈے علاقوں میں اور ہمارے جسم کے ٹھنڈے حصوں میں زیادہ رہتا ہے. یعنی ہمارے جسم کے ٹھنڈے حصے کیا ہیں؟ نوز کا پیچھے کا پورشن ہے, یہ ہمارے سائنسز ہیں, ان سائنسز میں رہتا ہے. تو اس لیے کہ وہاں پر تھوڑی سی موئسچر بھی ہے اور ایئر بھی زیادہ جاتی رہتی ہے. اب اگرچہ ہم نے ہاٹ فرمنٹیشن لیا, ہم نے اگر اسٹیم لیا, تو وہ جو سائنسز کی جگہ ہے جہاں وہ زیادہ ہاربر رہتے ہیں, تو وہ ٹیمپریچر بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں. لیکن اگر آپ نے وہ وائرس آپ کے ایسے نہیں بیٹھا ہے کہ اب آپ اپنی اسکن کو برن کر لیں اس چکر میں, یا آپ کوئی جلا لیں اپنا ہاتھ کو کہ جی یہ پانی گرم سے وہ ہوتا ہے. تو ہر چیز میں بیلنس اور ایک پروپورشن ضروری ہے. سائنٹیفکلی آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہے؟ نہیں جی بالکل, سائنٹیفکلی اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ وائرس کی جو ہے وہ اس کی عمر ہے سر ویسے کوئی وائرس کی سر؟ یہ سر عمر کی تو بات یہ نا کہ یہ ایک عمر کی بات, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہو گئیں. عمر کا یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو وائرس پیدا کیے ہیں یہ سب بالعموم اپنی موت خود مرتے ہیں. ٹھیک. ان کی, اور یہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر یہ وائرسز لمبے ہوتے زندگی کے, جیسے ہیپاٹائٹس کا وائرس ہے یا جیسا کہ ایڈز کا وائرس ہے, وہ وائرس جن کی زندگی لمبی ہے وہ پھر بندے کو مار کے ہی مرتے ہیں. لیکن جو ایسے وائرس بالعموم جو ہیں اویلیبل, جیسے فلو ہے یا باقی وائرسز ہیں, ان کی زندگی 3, 4, 6, 8 10, اس کا جو ٹائم ہے وہ 14 ڈیز کا ہے. تو اگر کہا جاتا ہے کہ 14 ڈیز آپ آئسولیشن میں. بالکل. میں آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر کہوں کہ اگر لوگ یہ سمجھیں اس بات کو, اور ہم اپنے ملک سے, اپنے محلے سے, اپنے علاقے سے شروع کر سکتے ہیں. اگر 14 ڈیز کے لیے دنیا کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں تو کورونا ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بڑا یہ ایک پوری وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب چیز یہ نا کہ جو ڈائگنوزڈ پیشنٹس ہیں وہ تو اپنے ٹائم لینے کے بعد یا تو ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ہمارے پاکستان میں الحمدللہ جتنے بھی پیشنٹس ابھی سک ہیں, جب میں نکلا ہوں اپنے آفس سے تو نمبر واز 435, اور ابھی جو ہے نا وہ 5-6 اور اس میں ایڈ ابھی ہو گئے, تو جس طرح یہ ایڈ ہو رہے ہیں. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے جو بہرحال کنسیڈریشن میں رکھنی چاہیے. ہر وائرس کا آپ نے ذکر کیا, مطلب ہر وائرس کا زکام ہو گیا میڈیسن لے لی, بخار ہو گیا میڈیسن لے لی.
آپ کو لگتا ہے سر اس پہ کوئی میڈیسن اثر کرتی ہے, لائک اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہوگی یا کوئی میڈیسن ایسی جس پہ اثر کرتی ہے؟ دیکھیں اینٹی بایوٹک از فار بیکٹیریا, یہ دوسری چیز ہے, یہ وہ قسم ہی نہیں ہے. یہ آپ گائے کو بکرے سے نہیں ملا سکتے نا, یہ الگ چیز ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ یہ تو اس کے لیے اینٹی وائرل ہی چاہیے, اور ہمارے پاس اس کے لیے نہ کوئی اینٹی وائرل اسپیسیفک موجود ہے اور نہ کوئی ویکسین موجود ہے. تو اس وقت تاحال کوئی دوائی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں, جیسے فرانس میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے 500 پیشنٹس کے ساتھ, جس میں انہوں نے جو ملیریا کی دوائی ہماری ہوتی تھی پرانے زمانے میں, ریسیچین کلوروکوئن جو ہے, وہ اس سے علاج اس کا پروفیلیکٹکلی, اور یہ اس وقت دنیا میں بہت سارے جگہ یہ پروفیلیکٹکلی یعنی احتیاط کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. لیکن ابھی جب تک ہم کوئی اوتھینٹک ایک کلیئر کلینکل ٹرائل نہیں ہوتا تو ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے. بیکاز میڈم یہ بتائیے گا فیوچر پلان کیا ہے پی ٹی آئی کا اس کرونا وائرس کے اوپر, کیا سوچتے ہیں خان صاحب؟ فیوچر پلان آپ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور اتنی زبردست یہ بات ہے کہ 14 دن اتنے بڑے نہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور پوری قوم کو بچانے کے لیے سب لوگ 14 دن کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیں, اپنے گھروں میں رہیں. گھروں میں رہنا نا, آپ کو جیل میں تو بند نہیں ہے, جیل میں بھی تو لوگ ہیں بند, ٹھیک ہے. تو 14 دن کے لیے آپ بند کر لیں, میں کہہ رہی ہوں مہینے کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو بند کر لیں, تو یہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے لوگ گھوم رہے ہیں, شاپنگ بھی کر رہے ہیں, کھانے بھی کھا رہے ہیں, ساری چیزیں, جی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ نہیں, ایکشن ہم لے رہے ہیں, لیکن جو چوری چھپے کر رہے ہیں, اب جو مارکیٹس میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے روکیں؟ بڑے بڑے جتنے بھی مالز بند کریں سارے مالز. دیکھیں اب ایک بات ہے کہ وہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک تو کرونا کا تو اٹیک ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اگر جو مالز ہیں وہ بھی بند کر دیں گے اور لوگ سودا سلف بھی نہیں لے سکیں گے, تو لوگ مالز بند کر دیں. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سکون تو قبر میں ہے. نہیں, اگر بہت ضرورت پڑی تو وہ بھی بند کیے جائیں گے, لیکن ابھی فوری طور پہ نہیں بند کر سکتے. اب باہر کے لوگوں نے تو یہ کیا نا, آپ یو کے کو اٹھا کے دیکھیں, میری سسٹرز رہتی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, وہ مجھے سٹورز دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو سودا ملتا ہی نہیں ہے, بچوں کا دودھ نہیں مل رہا. وہ کتنے کامیاب لوگ تھے, لیکن انہوں نے ایک دم سے اس سے کیا ظاہر کیا ہوا کہ لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے 5-6 مہینے کا وہاں پہ سودا سب لے لیا, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پیسے کیا, ہمارا تو مزدور دن کو مزدوری کرتا ہے اور رات کو کھاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے سٹور ہر چیز بند ہو جائے گی تو لوگ پھر کرونا سے کم اور بھوک سے زیادہ مریں گے. میں تھوڑا سا ایڈ یہاں پر کروں, دیکھیے ڈیسیجن میکرز اینڈ ڈیسیجن ٹیکرز, ان دونوں کے درمیان الائنس بڑا ضروری ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم اگر جب فنگر پوائنٹنگ کریں گے یا ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکور کر, یہ ٹائمز کا نہیں ہے. ابھی ایک کرائسس, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور مزید آگ بڑھنے کا امکان ہے, تو اب یہ نہ سوچیں کہ کس کے پاس بالٹی ہے اور کس کے پاس گلاس ہے, کس کے پاس جگ ہے. جس کے پاس جو ہے وہ اپنا ڈیو رول پلے کرے, اور اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک نیا پوائنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک الائنس بننے کی ضرورت ہے, جس میں پبلک, جس میں گورنمنٹ, جس میں کارپوریٹ سیکٹر, کمرشل ادارے, یہ مل کے ایک الائنس بنائیں, اور یہ تینوں مل کے اپنے اپنے جو نا ڈیو رول ہے وہ پلے کریں. اور چاہے وہ سمجھانے کی بات ہو یا پالیسی کی بات ہو, سب کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دن بہ دن ماسک شارٹ ہوتے جا رہے ہیں مارکیٹ میں سے. ان جو یہ مافی ہے جو ماسک بلیک کر رہا ہے, اس کے خلاف آپ لوگ ایکشن لیں گے نہیں لیں گے, کیا کریں گے؟ اصل میں بات یہ بھی ہے زین, میں نے پوچھا, میری تھوڑے دن پہلے ہمارے پنڈی کے جو ڈی سی صاحب ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے کہا کہ بہت سی شاپس ہیں جہاں سے ماسک نہیں مل رہے. بہت سے نہیں ہے ہی نہیں ماسک. ہاں, لیکن پرابلم کیا ہوا ہے کہ ماسک بنانے والے کم تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں کون یوز کرتا ہے ماسک, تو یوز ہوتے ہی نہیں ہے, بہت کم لوگ تھے. ایک دم سے جب سب لوگ لینے ان کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کمپنیاں ہی کم ہیں جو بنانے والی ہیں, یہ پرابلم ہے. لیکن یہ جنوری کے آخر میں سے شروع ہوا تھا, ابھی تک تو ماسک بن جانے چاہیے نا, نظر آ رہا ہے دن بہ دن. جو میرے حساب سے حکومت کو تھوڑا سا اس کے اوپر کھینچنا چاہیے اس چیز کو. جی, اب تو وہ ذرا حکومت کرے گی اس کے اوپر کام, بالکل. بٹ جو انہوں نے بنائے تھے تو وہ ان کے بک چکے ہیں. اب ایک دم سے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ شعور آ گیا لوگوں میں کہ اب عام بھی جو لوگ ہیں موٹر بائکس پہ جا رہے ہیں, کوئی مزدور ٹائپ ہیں, ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. بعض لوگ تو نہیں پہن رہے جو غلط کر رہے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے وہ گئے, انہوں نے خریدے, تو اب آہستہ آہستہ یہی ہے کہ ان کو بنوانے پڑیں گے یا کچھ بھی کرنا پڑے گا, تو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. لیکن ایک دم سے جب یہ اویئرنیس لوگوں تک جیسے ہی گئی, لوگوں نے ان کو خریدنا شروع کر دیا اور وہ اسٹور سے ختم ہو گئے. اور سب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بات بڑی سادی سی ہے, وہ یہ کہ اگر ایک چیز نارملی بکتی ہے 10 مہینے کے اندر,
تو آپ نے جو ہے نا وہ 20 کا اسٹاک کر لیں گے, لیکن ضرورت اگر 2000 کی ہوگی تو کیسے ہو سکتی ہے وہ چیز؟ ایک تو چیز سمپل یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈسپروپورشنیٹ رسپانسز, ہمارا یہ بڑا سیریس پرابلم ہے, اور ہم ہر وقت چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک غلط اور نیگیٹو انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ماسک کا مقصد کیا ہے؟ ماسک کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر, اور غیر ضروری بھی لوگوں نے بہت خریدا ماسک, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر ایک کو لینے کی ضرورت نہیں ہے ماسک. بڑا کلیئرٹی ویسے آپ سے یہ کہ ماسک کتنا ضروری ہے. دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے کہ وہ شخص کہ جو باہر سے آیا ہے, وہ شخص جو باہر سے آئے ہوئے یا کسی پیشنٹ سے کانٹیکٹ میں رہا ہے, وہ شخص جو ولنریبل ہے, یعنی جس کے پاس کوئی ایسی بیماری ہے کہ قوت مدافعت کی کمی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو چاہیے محتاط رہنے کی ضرورت, ماسک پہننے کی ضرورت ہے. باقی جو نارمل لوگ ہیں وہ صرف, اگر اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دو چیزیں, کہ آپ ڈسٹنس اپنا اتنا رکھیں, چونکہ یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ بھاری وائرس ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ دیر تک ایئر بورن رہ نہیں سکتا. ویسے یہ کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے سر, ڈراپلیٹ کے تھرو یا ایئر ٹو دیکھیے کیسے؟ یہ بات یہ ہے کہ بیسکلی تو یہ ہے کہ چونکہ ٹریول نہیں, ایئر بورن وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت لائٹ ہیں. ٹھیک, آپ کو ایک شخص یہاں چھینک کر کے کھانسی کر کے گیا ہے اور اس کے بعد یہ اسٹل سسپینڈڈ ہے, وہ لائٹ وائرس, اگر اور کوئی دوسرا بندہ آئے گا وہ سانس لے کے وہ چلا جائے گا سانس سے, اس کی سانس نہ آئے. لیکن یہ ہیوی ہے تو یہ 1.5-2 فٹ سے بیونڈ نہیں ٹریول کر سکتا. یہ تو جہاں یہ سیٹل کرے گا وہاں سے آپ نے اگر ٹچ کیا اور ہاتھوں کے تھرو, بس دیٹ از دا مین تھنگ. یہ دو چیزیں صرف اگر ہوں کہ آپ نے ہاتھ کو اپنے ایسے رکھنا ہے کہ تھرو آؤٹ کلین. ماسک تو انفیکٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ ماسک کو 6 دفعہ استعمال, یہ ہاتھ فیس کو ٹچ کرتے ہیں ماسک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, تو وہ لوگ جو ٹھیک ہیں وہ اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالیں گے ماسک ڈال کے, ان کو ضرورت نہیں ہے. ماسک کی بھی کمی ہوگی اور وہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھا دیں لوگوں کو کہ صرف ہاتھ دھونے اور کیا کرنی ہے. دیکھیے احتیاطی تدابیر کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ بتا دیں ان کو, لوگوں کو, دیکھنے والوں کو کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس سے بچاؤ کرنے کے لیے. دیکھیے ایک تو اب اتفاق یہ ہے کہ یہ سیزن فلو سیزن ہے اور الرجی کا سیزن بھی ہے. ہم اسلام آباد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جس کو ذرا سی بھی اگر کھانسی ہوئی یا گلے میں خراش ہوئی, چاہے وہ الرجی کی وجہ سے ہے چاہے وہ فلو کی وجہ سے ہے, اس نے پہلے اپنے آپ کو بخار چڑھا کہ مجھے کورونا ہو گیا, اور گھر میں ایک دہشت ہو گئی سارے گھر کے اندر, اسٹریس ہو گیا. اسٹریس سب سے بڑی بیماری ہے. تو جو چیزیں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے جو علامات ہیں, یعنی کہ کھانسی اور نزلہ کی کیفیت اور بخار اور گلے میں خراش, اس کے ساتھ اگر آپ کو سانس پھولتا محسوس ہوتا ہے, دیٹس اے ویری کریٹیکل, بیکاز نیمونیا جو ہے وہ اس کی مین کمپلیکیشن ہے, اور نیمونیا سے جو ہے وہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو اگر کوئی پیشنٹ کو 3-4-5 روز ہو گئے, وہ سیٹل نہیں ہو رہی ہے سمٹم, اور بریتھ لیس ہو رہا ہے, یعنی سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, وہ ضرور اپنے آپ کو اس کو جو ہے وہ چیک بھی کرائیں, اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیں اپنا, اور اس کے بعد جو بھی ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے اس پہ جائیں. بالکل ٹھیک. آخری سوال آپ سے, حکومت کا آخری لائے عمل کیا ہے؟ آخری لائے عمل مطلب کورونا کے اوپر آخر کیا سوچا حکومت, کیا لائے عمل لے کر آئے گی ابھی اگلا اپنا؟ دیکھیں کیونکہ وہ کوئی ڈونیشنز وغیرہ بھی آ گئی ہیں, کوئی ماسک وغیرہ بھی آ گئی ہیں, ابھی سی بات ہے کہ ہم کٹس بھی آ گئی ہیں ابھی تو آپ کے پاس. کورس کے ہر اس حد تک جائیں گے کہ ہم جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری لوگوں کی جان ہے, ہم نے ان کو بچانا ہے, تو اس کے لیے حکومت کو جس حد تک جانا پڑے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے اوپر آج ہم نے پروگرام کیا اور بڑا یوزفل پروگرام رہا. اس میں ایک تھوڑی سی چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, حکومت کے اوپر ہر بات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ اگر آپ ایک انسان ایک آدمی ہے, اس کو چھینک آتی ہے یا کھانسی آتی ہے, حکومت اس کے آگے آ کے ٹیشو نہیں رکھے گی. آپ کو اپنا خیال خود بھی رکھنا ہے. یہاں پہ آپ حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے. حکومت پورا ملک چلا رہی ہے, پورا ملک ان کو دیکھنا ہے, خالی ایک صوبہ نہیں دیکھنا یا ایک کیپٹل نہیں دیکھنا یا ایک جگہ نہیں دیکھنی, اس نے پورا ملک دیکھنا ہے, پورے ملک کو چلانا ہے. اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے, اپنی صحت کا خیال بھی آپ نے خود رکھنا ہے. حکومت آپ کو گائیڈ لائن دے سکتی ہے اور بچانے کی ممکنہ جو ان سے کوشش ہو سکتی ہے وہی کر سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ ہاتھ اپنے صاف رکھیں. ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ ہاتھ ضرور واش کریں. یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ہاتھوں کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے. اور جو لوگ, بڑی زبردست بات تھی ڈاکٹر صاحب کی, مجھے بڑی پسند آئی کہ انہوں نے ماسک تو پہن لیتے ہیں پر اس کو 10 بار ٹچ کرتے ہیں اوپر نیچے کرنے کے لیے, یعنی کہ جو آپ کی وہ چیز ہاتھوں کے ساتھ لگی تھی وہ تو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوگی آپ کے ماسک میں, اور ماسک آپ کے فیس کے اوپر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.